اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ ابراہیم پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ لیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سورۃ ابراہیم تک پہنچ چکے ہیں، اور ہر ویڈیو میں ہر سورت کا آپ کو خلاصہ بتاتی ہوں، کیونکہ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو سورت بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم سورۃ ابراہیم کے بارے میں تذکرہ کریں گے، اس کا وظیفہ بھی میں آپ لوگوں کو ذکر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ ابراہیم یہ مکی سورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں۔ اس میں توحید اور رسالت کے مضامین ہیں۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ابراہیم ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور ان پہ زندگی تنگ کی جا رہی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں اور پریشان نہ ہوں، آپ ہی غالب ہوں گے اور یہ ظالم لوگ ضرور ہلاک ہوں گے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ کسی بھی قوم کی جانب جب کوئی رسول آیا تو اسی کی زبان بولنے والا آیا، اور جب وحی آئی تو اسی قوم کی زبان میں آئی، تاکہ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ سکے کہ ان کا نبی ان کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غلامی سے نجات دلائی، لیکن اس قوم نے اس عظیم نعمت کا کوئی شکر ادا نہ کیا، تو پھر ان کو سخت سزا ملی، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رسالت اور نبوت سے نوازتا ہے۔ اور جب بھی کوئی نبی اللہ کی طرف سے دعوت حق لے کر آتا ہے تو کچھ لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حق و باطل کی کشمکش ہر دور میں انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک طرف اللہ کو ماننے والے اور دوسری طرف منکرین ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہی سب چل رہا ہے کہ پارٹی بازی اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، وہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مثال دیتا ہے کہ ایک کے اعمال وزنی اور معتبر ہوں گے، اور دوسرے کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس کو شدید آندھی نے اڑا کر گم کر دیا، یعنی نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ پھر قیامت میں شیطان کا اقرار کہ اس کے وعدے جھوٹے تھے، اس صورت میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا منظر پیش کیا جاتا ہے کہ شیطان دنیا میں تو گمراہ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن پکار اٹھے گا کہ میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، تم نے اللہ کے وعدوں کو پس پشت ڈالا جو کہ سچے تھے، اب مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، میں تو تمہیں دعوت ہی دیتا تھا اور تم اس پر لبیک کہتے تھے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اس دن شیطان بھی ہم سے الگ ہو جائے گا۔ آج تو ہم شیطان کی ہر بات مانتے ہیں نا، ہمیں جو وہ کہتا ہے ہم مانتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتے لیکن شیطان کے بات کو مان جاتے ہیں۔ تو بروز قیامت جو ہے وہ شیطان بھی الگ ہو جائے گا، اور سارا جو ملبہ ہوگا وہ ہمارے اوپر ہی گرائے گا، اور واقعی ہی ہم ہی قصوروار ہوتے ہیں، وہ تو جسٹ ہمیں ایک راہ دکھاتا ہے اور ہم فوراً اس پر چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو اس کی زندگی بہترین ہوگی، اور وہ قوم بھی پھلے پھلے گی اور وہ معاشرہ بھی اچھا ہوگا، ان کے درمیان محبت ہوگی، سچائی ہوگی اور عدل و انصاف ہوگا۔ اور یہ ساری صفات توحید پر ایمان لانے کے بعد اور آخرت کی فکر کرنے کے بعد انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے ان کی زندگی بہترین ہوگی، اللہ پاک ان کو انعام سے نوازے گا۔ کلمہ طیبہ کو کامیابی اور ثبات ملے گا، جبکہ کلمات خبیثہ کو کوئی ثبات حاصل نہ ہوگا۔ کلمہ طیبہ تو ایک ہی ہے لیکن کلمات خبیثہ بہت سارے ہیں کہ جن کو لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اور کلمہ بولتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنے بھی کلمات ہیں وہ سارے خبیثہ ہیں، یعنی ایسے کلمات جن کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا، بالکل زیرو ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ بالخصوص اللہ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا،
باران رحمت نازل کرتا ہے، رزق، میوے اور سمندروں کی تسخیر، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تم نے جو کچھ مانگا اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ پاک کی ہزاروں کروڑوں نعمتوں کے بعد بھی ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہماری ڈیمانڈز جو ہیں وہ مزید بڑھتی ہیں کہ اب یہ مل گیا تو اس کے بعد یہ بھی چاہیے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم ان کو گننے پہ آئیں تو ہم گن نہیں سکتے، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو ان ساری باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے دنیا میں یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے تو ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ اگر اللہ پاک نے دنیا میں موجود ہر شے جو ہے وہ انسان کے لیے بنا دی تو انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ اس بات پہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ہمیں بھی اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، ہم ایک چیز مانگیں ہمیں 10 چیزیں عطا کرتا ہے، ہر نعمت سے ہمیں نوازتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کا شکر بجا لائیں اور جس راستے پہ چلنے کا اس نے حکم دیا ہے اس پر چلیں۔ اختتام پر ظالموں کو تنبیہ کی گئی ہے اور اس کے بعد ان کی چالیں ان پر الٹ دینے کا فیصلہ ہے۔ پھر روز قیامت مجرموں کی سزا کا ذکر ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن بے نقاب ہو کر حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس ان کو پہنائے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اتنا عبرتناک انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں سمجھتے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ قیامت کے روز ان کو یہ والی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قاعدے اور قانون جو مقرر کیے ہیں ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جہاں تک سورۃ ابراہیم کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ ایک مرض جادو کے ذریعے انسان کے اندر ڈالا جاتا ہے، مرد و عورت دونوں پر، اور اس کو نس بندی کہتے ہیں۔ اگر مرد کی نس بندی کر دیں تو وہ عورت پہ قادر نہیں رہتا، اور اگر عورت کی نس بندی کر دی جائے تو وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، یعنی مرد جو ہے وہ نامرد ہو جاتا ہے اور عورت کو بھی مرد کی کوئی چاہت نہیں رہتی، یعنی تعلق کو بریک کر کے آپس کے رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ جو ہے بے راہ روی جو ہے چل رہی ہے، بہت سارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف راغب نہیں ہوتا اور بیوی اپنے میاں کی طرف نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے جو ہے نس بندی کا ایک جو جادو کیا جاتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کسی کے ساتھ ہے تو سورۃ ابراہیم جو ہے اس کو پانی پر دم کر کے اس مرد کو یا عورت کو پلا دیا جائے تو اللہ کے حکم سے جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو شفا یابی نصیب کرے گا۔ دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے اور اس سے آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن ناممکن لگ رہا ہے، وہ بہت زیادہ آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ ابراہیم کو 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے اور 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد دشمن کا تصور کر کے اس پہ پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے خلوص دل کے ساتھ دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس دشمن کو آپ کے راستے سے خود بخود ہٹا دے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سورۃ ابراہیم کا وظیفہ اور سورۃ ابراہیم کا خلاصہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ رجب کا مہینے کا بالکل لاسٹ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ یعنی ہمارا۔ رمضان کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے، بہت انتظار ہے ابھی سے کہ رمضان آنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی شاید ایسا ہی ہو، تو ابھی سے ہمیں رمضان کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ رجب میں جو ہے وہ ہم نے بیج بونا ہے، اور اس کے بعد شعبان آ جائے گا، شعبان میں ہم نے اس بیج کی آبکاری کرنی ہے، اور رمضان میں پھر ہم نے فصل کاٹنی ہے۔ تو کوشش کریں رجب کے یہ جو 1-2 دن رہ گئے ہیں، اگر پچھلے دنوں میں عبادت نہیں کر سکے، اس کے رجب کے روزے نہیں رکھ سکے،
اب رکھ لیں، درود پاک کی کثرت کریں اور استغفر اللہ کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنی خیر و برکت جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔